4 جولائی کو نا دنیا نے ایک عجیب نظارہ دیکھا. 100 ڈیلیگیشنز. ہاں. بہت بڑی پولیٹیکل میسیجنگ ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم اپنے بھائیوں کو واپس لائے اور ان کی آپس میں صلح کروانے میں کامیاب ہوئے. ہر ایک کو جو آیت کا تحفہ دیا ہے اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایک ان کا ویژن تھا. ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس سے امبیرس ہوا ہے. پتہ چل گیا کہ دنیا میں کون کون لوگ ایران کے ساتھ ہیں. پوری امہ میں یہ ایک جذبہ آیا کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ نظروں سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو گیا. جنہوں نے بورڈ آف پیس میں شامل ہو کر یہ شکیں منوائی ہیں سرنڈر سر اسی دن کر لیا تھا. جے ڈی وانس جو ہے وہ کچھ بول رہے ہیں ان کے خلاف. سر جے ڈی وانس کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. ایم او یو پہ بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا. فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہی ہے نا یا لیبنان میں ہو رہی ہے تو کیا شام کا علاقہ چھوڑ دیا گیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گفتگو شرید میں خوش آمدید اور حسب معمول میرے ساتھ اس میں شریک گفتگو ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب. توصیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ میں ٹھیک ہوں. توصیف صاحب 4 جولائی کو نا دنیا نے ایک عجیب نظارہ دیکھا. 4 جولائی 2026 کو تہران میں ان کے جو لیڈر ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی، ان کی شہادت کے بعد جو ان کا جسد خاکی جہاں رکھا گیا اور وہاں پر پھر آ کر مختلف ممالک کے وفود نے آ کے وہاں پر حاضری دی اور ایران نے ہر وفد کو، چاہے وہ مسلمان تھا چاہے مسلمان نہیں تھا، اس کو کم از کم ایک آیت کا تحفہ ضرور دیا. جی کوائٹ انٹرسٹنگ. اور میں یہ سوچتا تھا کہ دل میں خواہش یہ پیدا ہوتی تھی کہ مسلمان جو ہے اس کا تو اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث ہوتا ہے. ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے، اس کی ذہانت سے ڈرو، اس کے ویژن سے، اس کی دور اندیشی سے ڈرو. فإنہ ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. جی بالکل. اور بہرحال بہت پہلے بھی ہم جب ایران کی ریکارڈنگز دیکھا کرتے تھے تو وہاں پہ قرآن کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ان کا نظر آتا ہے. محافل قرآن، بچے بہترین قرات کر رہے ہیں، ایک بڑا منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اور پھر ان کی جو بھی ایرانی انقلاب کے بعد جو وہاں پر قرآن کی خدمت ہے وہ بہت قابل قدر ہے. ان سے فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو چیز ہمیں اچھی لگی وہ ہمیں بیان بھی کرنی چاہیے. اور اس نظریے سے بھی کہ قرآن مجید کہتا ہے اہل کتاب کو، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. یعنی اختلافات چھوڑو. بہت خوبصورت. تو ہم اس چیز کو سامنے رکھتے نا، یہ ضروری تھا. یہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو قرآن مجید کی آیات کا ایک تحفہ انہوں نے پیش کیا نا سر، یہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے. نمبر ایک، اب تو ایسے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی آیات کا ذکر کرتے ہیں، حافظ صاحب ہیں کرتے ہیں، اور یہ سن کے خوشی ہوتی ہے کہ چلے قرآن کے ساتھ ایک تعلق تو ہے. اچھا، اور آیات انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے، یہ بات ہے، اور یہ اصل بات ہے کہ ہر ایک کو جو آیت کا تحفہ دیا ہے اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایک ان کا ویژن تھا. اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اہل قرآن کو جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو تو قرآن سے اس کی رہنمائی تلاش کریں. اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث ہے، اس سے پہلے کہ میں ان چیزوں کی طرف آؤں، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک فتنہ نورما ہوگا. حضرت علی نے کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم، اس میں خبر ہے تم سے پہلوں کی اور خبریں ہیں تمہارے بعد آنے والوں کی، وحکم ما بینکم، اور فیصلہ ہے تمہارے درمیان، وہو الذکر الحکیم، وہ بڑا حکمت والا ذکر ہے، وہو الصراط المستقیم، وہی سیدھا راستہ ہے. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے. ولا یکثر عن کثرت الرد، اور اس کو بار بار پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. من قال به صدق، جس نے قرآن کے ذریعے سے کچھ کہا اس نے سچ کہا. من عمل به اجرا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ.
وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی گئی. یہ ہے قرآن کے حوالے سے اس نے فرمایا کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے. یہ انفیکٹ فیصلہ ہی سنا دیا. فیصلہ ہی سناتا ہے. اب ہم آتے ہیں سر کہ ایک انہوں نے سیریمنی منعقد کی، اس میں 4-4.5 گھنٹے تو وہ تھے جس کے اندر کہ وہ وفود جو ملکی وفود تھے وہ آئے، اور اس کی ابتدا انہوں نے کی کہ خود اپنا جو ان کا سرکاری جو وزیر اعظم اور سارے وہ جو ان کے ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی، اور انہوں نے سورۃ الرحمن کی پہلی 15 یا 16 آیات پڑھی، وہ ایک تبرک کے لیے کی. پھر اس کے بعد وفود آنے شروع ہوئے. اچھا تمام وفود کی میرے پاس ہے ڈیٹیل، لیکن میں اسٹارٹنگ میں کچھ وفود کا خصوصی طور پہ ذکر کروں گا. سب سے پہلے تو ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جب پاکستان کا وفد ایک تو بڑا بھرپور وفد تھا، سب سے بھرپور، اور آپ یہ سوچیں کہ لوگ صرف تنقید کرتے ہیں، کیا اس وفد سے امریکہ خوش ہوا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں. اور وہ کرتے رہے لوگ تنقید، ہمارا فیصلے درست ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، وہ بھرپور وفد تھا، اس میں وزیر اعظم صاحب تھے، اپنا آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب تھے، اور لیڈرشپ نائب وزیر اعظم تھے، اور لیڈرشپ تھی، اور ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے. تو یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن تھا، سب سے زبردست ڈیلیگیشن پاکستان ہی کا تھا. اور اس نے جو آیت پڑھی نا انہوں نے قاری سامنے وہاں پہ جو ان کو پیش کی، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ویلکم والی آیت ہے، اور اے نبی دعا کیجئے یا کہہ دیجئے اے رب مجھے داخل کر، سچائی کا داخل کرنا، واخرجنی اور مجھے یہاں سے نکال، مخرج صدق سچائی کا نکالنا، وجعل لی من لدنک اور بنا میرے لیے اپنے پاس سے سلطانا نصیرا ایک فتح مند طاقت عطا فرما. تو یہ انہوں نے آیت جو ہے وہ پاکستان کو کی، اور جیسے ہاں اٹس اے ویلکمنگ تھنگ، خیریت سے آئیں خیریت سے جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک مدد کرے. تو ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی مدد ہے توصیف صاحب، وہ شاید تاریخ یاد کرے گی، دنیا جو بھی کہتی رہے. ابھی تو اس کی ڈیٹیلز نہیں سامنے آئی سر، وہ آنی بھی نہیں چاہیے. وہ کل کو تاریخ دان لکھے گا کہ ہم نے ایران کے محاذ پر اپنے آپ کو بھی کیسے بچایا، ایران کو بھی کیسے بچایا اور جتوایا. اور ابھی یہ کچھ دن پہلے یہ سٹوری بھی آئی، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے کہ اسی ڈیلیگیشن کو، جس کو امریکہ نے گارنٹی کی کہ ہم اسلام آباد جائیں گے تو آپ بحفاظت جائیں گے، اور پھر امریکنز ہی لیک کر رہے ہیں. وہ کس کو لیک کر رہے ہیں؟ ظاہر پاکستان کو ہی کر رہے ہیں کہ یہ ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے. پھر ان کو مشہد اتارا گیا. ہم انہیں جس حفاظت سے لائے اور جس حفاظت سے واپس بھیجنے میں کامیاب ہوئے، اور بعد ازاں بھی وہ آئے، یہ بھی کبھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہم نے یہ ارینجمنٹ کیسے کی اور کیا میسج بھیجا. آپ اندازہ کریں نا، اس میں جو کہتے ہیں جادو وہ یہ سر چڑھ کے بولے کہ اسرائیل کی جاسوسی امریکہ کر کے پاکستان کو بتا رہا ہے. جی بالکل. اور یہ بھی بے بسی کہ ہم روک نہیں سکتے. یہ ایک لطیفہ بھی ہے ویسے، یہ دن بھی دیکھنا تھا اسرائیل نے. یہ لطیفہ بھی ہو سکتا ہے ویسے کہ آپ، انہوں نے وہ جرمنی کے چانسلر نے کہا تھا نا، وہ یہ اسرائیل ہمارا ڈرٹی بوائے ہے، جو گندے کام ہم خود نہیں کر سکتے اس سے کرواتے ہیں. تو یہ بھی اس میں ایک رکھنا چاہیے. میں نہیں مانتا کہ اسرائیل کوئی چیز بڑی جو ہے خاص طور پر وہ اس کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے، اس کی یہ کیپیسٹی بھی ہے. لیکن بعض اوقات وہ ایسی کارروائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کہہ لے گا. تو اس میں یہ امریکہ کی دوستی کم ہونے کی نشانی لگتی ہے. اچھا، سعودی عرب کا وفد جو ہے نا اس نے بھی کمال کیا. وہ آیا، پہلی بات تو سب سے بڑی بات ہے، اور حالانکہ یہ ایک بہت عرصے تک جسے کہیں نا کہ دشمن رہے ہیں، بلکہ جنگ سے متاثرہ فریق ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کا اس میں رول ہے. پہلے چائنا کا تھا جس نے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان قربت پیدا کی، اور اس معاملے میں یہاں پہ پاکستان کا، اور اس میں جس طرح پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ پھر سعودیہ پر حملے نہیں ہوئے وہ ہے. اور ان کو لیکن بہرحال تھوڑا سا انہوں نے ان کو سعودیوں کو تھوڑا سا ذرا نصیحت بھی کی ہے. یہ ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد کانت لکم آیۃ فی فئتین، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں، التقاتا جو آپس میں ٹکرائے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، تو ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راستے میں لڑ رہا تھا، واخری کافرۃ دوسرا کافروں کا تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین،
وہ اپنی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے قوت ادا کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے. دو گروہ، ایک فی سبیل اللہ تھا، ایک کافروں کا تھا. بالکل. اور وہ جو تھے نا اپنی آنکھوں سے اس کو دگنا دیکھ رہے تھے. تو لہٰذا یہ ایک جسے کہا جائے لہٰذا وہ دگنوں کی طرف گئے بھی. جی. شکر یہ ہے کہ وہ واپس آئے، اور یہ بات وہ جنگ سے پہلے بھی کر رہے تھے. تو اس میں پھر اگین ہمارا کردار ہے. ہم اپنے بھائیوں کو واپس لائے اور ان کی آپس میں صلح کروانے میں کامیاب ہوئے. نصیحت بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح نصیحت. اچھا پھر آگے چلتے ترکی کا وفد. ترکی کے وفد کو بھی انہوں نے نصیحت کی. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. ایمان والوں میں وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اچھا افغانستان سے جو وفد آیا جی اس میں ملا برادرز کو لیڈ کر رہے تھے، بہت بڑا نام ہے. اور اس میں آیت جو پڑھی ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ بھی نصیحت ہے، یہ نصیحت بھی ہے اور مبارکباد بھی ہے. دیکھیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہے. ایک بہت عرصے تک 2001 سے لے کر جی اور تقریباً یہ کب فال ہوا کابل کا 2021 تقریباً 21 سال یا 20 سال 2 عشروں کی جنگ ہے. اور اس میں کچھ بھی آپ کہیں امریکہ نے یہاں سے نکلنے میں مذاکرات کر کے آؤٹ ہونے میں اپنی سمجھی، تو ایک طرح سے ان کی فتح تھی. اور نہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں میں جو نصیحت کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ترکیے کا لے لیں، چاہے سعودیہ کا لے لیں، اور چاہے افغانستان کا، کہ آپ کو بھی فتح مبارک ہو. اور فتح یہ کیوں ہے؟ اگر آپ یونٹی میں رہیں گے. یہ سب کو انفیکٹ میسج تو یونٹی کا ہے، اور جو نہیں مان رہے ان کو نصیحت ہے، خبردار بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر کھڑے ہونا ہے. ہم مصروف تھے والا معاملہ نہیں چلے گا. جو ترکیے کو کہا ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے جیوگرافیکلی. ترکی کے بارے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھی جنگ میں آنا چاہتا تھا لیکن ہم نے بڑی مشکل سے روکا، وہ کہاں خوش کیا جا رہا تھا؟ ترکی جعلی خوش کیا جا رہا تھا شام میں، اور ادھر شام میں اسرائیل سے قبضہ کروایا جا رہا تھا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھی فراڈ کدھر ہو رہا ہے. ہم سے بھی کوئی معاشی طور پر کوئی کمزور ملک ہے؟ میں اس بات کی داد دیتا ہوں پاکستان کو، پاکستانی عوام کو بھی، صرف پاکستانی حکمرانوں کو بھی نہیں. ہم نے احسان امریکہ پر بھی کیا ہے، اس کو فیس سیونگ دی ہے ہم نے، اور صلح بھی کروائی ہے. جی ٹرمپ تبھی تو آپ کے گن گا رہا ہے نا کہ اس کو فیس سیونگ مل گئی. جی اچھا پھر افغانستان سے تعلق رکھنے والا احمد شاہ مسعود کا بیٹا، وہ بھی اپنے وفد کے ساتھ آیا. اور اس کو جو آیت پڑھ کے سنائی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے والد کی شہادت کو اگر ہم ٹریبیوٹ یا اس کی جو بھی تھا اس کو ٹریبیوٹ کیا، حالانکہ وہ اس وقت کے طالبان کے ہاتھ ہوئی تھی. جی طالبان پہ نہیں ہے سر، وہ الزام طالبان پر نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، طالبان نے احمد شاہ مسعود کو شہید نہیں کیا. یہ دونوں غیر ملکی لوگ تھے جنہوں نے خودکش وہ حملہ کیا، اور دونوں القاعدہ کے پیرول پہ تھے. ٹھیک ہے. بے شک ان کی خدمت کر کے کوئی مطلب یہ کہ بھی طالبان کو خوش کیا گیا ہو کہ جی یہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے، لیکن ڈائریکٹلی طالبان اس حملے میں ملوث نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو قتل کیا گیا اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. آگے ہے فرحین بما آتاہم، اور خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے ابھی تک آ کر نہیں ملے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، نہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ یہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو یہ انہوں نے کہا. پھر ایک اور قابل ذکر جو ہے وہ حماس کا وفد آیا. اس کے لیے جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، یعنی اپنی جان دے دی. بالکل دے دی. فمنہم من قضى نحبہ، اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا.
نہ صرف انہوں نے دی، ان کے بچوں نے بھی دی، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے ہیں جو ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں کب ہماری باری آتی ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ ایک ٹریبیوٹ ہے کوئی شک حماس کو، مزاحمتی تحریک کو، ایران کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے حقدار تھے۔ بہت مشکل وقت میں ہیں، بہت مشکل وقت، نہ صرف حماس، پورے فلسطینی عوام اور ہر جگہ جہاں جہاں وہ ہیں، وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ اللہ انہیں فتح دے، ایک قربانیوں کی داستان ہے۔ اچھا سر، یہ حزب کا جو وفد آیا ہے نا، تو اس پہ انہوں نے تھوڑا لمبا 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے دوست ہیں اللہ، یا ولی ہیں تمہارے اللہ اور اس کے رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے نماز قائم کی، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں یعنی جھک جانے والے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنائے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، ان کا نام بھی بیچ میں آ گیا، تو بے شک اللہ ہی کا لشکر جو ہے وہ غالب آنے والا ہے۔ یہ ان کو ٹریبیوٹ جو ہے حماس کو، ظاہری بات ہے تو ایران ہی کی جسے کہنا کہ پشت پناہی کے ساتھ چلتی، ایران کے ساتھ حزب بھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی، ہم سیدھی بات کیوں نہ کریں۔ اچھا سر، ان دونوں کے لیے، حماس اور حزب اللہ کے لیے بہت سلیکٹڈ جسے کہنا کہ وہ آیات جو ہیں وہ، اور بڑی معنی خیز آیات۔ اچھا پھر ہم آگے اگر ہم دیکھتے ہیں مزید تو اس میں بھارت آتا ہے۔ جی، بھارت کا جو معاملہ ہے نا، اس کے 2 ڈیلیگیشن آئے، ایک تو تھا وہاں کی مائنورٹیز کا، ان کو بھی بڑی زبردست تلقین ہوئی ہے، اور ایک ان کا جو نیم سرکاری سا تھا، نیم دلی والا تھا، جو پہلے ہم نیم دلی والے کو ذرا دیکھتے ہیں کہ انہوں آیت جو پڑھی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے، الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا لوگوں سے، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ کھڑے ہو چکے ہیں تمہارے مقابلے میں، ایک لشکر اکٹھا ہو چکا ہے، فخشوہم، تو تم ڈرو اس سے، فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ گویا ان کو بتایا گیا کہ بھائی تم جس کے ساتھ جڑے بیٹھے ہو، امریکہ ہو یا فلاں ہو اور فلاں ہو، تو پھر وہ چیز جو ہے تمہارا اکٹھا ہونا ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، میں یہ اس میں ایڈ کر دوں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے انڈیا والا معاملہ۔ ایک تو ایران نے مزہ لے لیا ہے انڈیا کے ساتھ، جتنے بھی تعلقات بنائے تھے، وہ چاہے پیجر اٹیک ہوں یا وہ پچھلے جو بھی اٹیک ہیں، وہاں بھی انڈین ہاتھ نظر آیا۔ پھر انڈیا نے اپنی سائڈ ٹرن کی ہے اور اس نے امریکہ تک پہنچنے کے لیے یو اے ای اور اسرائیل کے ساتھ ایک الائنس بنایا۔ اس میں تازہ یہ انہوں نے خبردار کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے، اور آپ اکٹھے ہو جائیں۔ اب دیکھیے جو نیتن یاہو نے انٹرویو دیا ہے جے ڈی وانس کے حوالے سے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، کچھ اس طرح کا، تو اس نے کہا میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں جے ڈی وانس کے ساتھ، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، میرے ٹرمپ کے ساتھ بھی ہیں، کہ اس نے کہا تھا کہ صرف امریکہ وہ واحد ملک ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو انہوں نے طنزاً کہا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی 1.4 بلین آبادی ہے، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اینڈ دیٹ کنٹری از انڈیا۔ تو جناب کلیئر میسج ایرانیوں نے پہلے دے دیا، تو کل اس نے اس کی تائید بھی کر دی۔ تو یہ انڈیا کی چوائس ہے، گلوبل ساؤتھ میں ہوتے ہوئے ہاری ہوئی جنگ لڑنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو ان کی مرضی ہے۔ اگلوں نے بتا دیا کہ ہمیں آپ کا پتہ ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کی اوقات کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت ہی بڑا موقع تھی آج۔ اچھا پھر ان کا جو وفد آیا نا سر، جو بیچارے، جس میں کہ تمام بیچارے اقلیتیں تھیں، میں آپ کو بڑی صحیح بات بتاؤں تو ان کو بھی بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم نہ کمزور پڑو نہ غمگین ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم سربلند رہو گے، لہذا سارے کے سارے مومن ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اکٹھے، یعنی کہ وہ میرے خیال میں ان کو مشورہ یہ ہے کہ بھائی مسلمان ہو جائیں گے تو بہت بڑی ایک ہماری ایک تعداد بھی بن جائے گی، بڑی پولیٹیکل میسیجنگ ہے فار 100 کنٹریز، فار مور دین 100 کنٹریز اور 100 ڈیلیگیشنز، بہت بڑی پولیٹیکل میسیجنگ ہے۔
بہت بڑی میسج ہے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں. اور آپ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہے انڈیا کو بھی جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ دے دیا ہے. اچھا سر، ایک اور جو چیز ہم نے فیل کیا، دیکھیں ترکمانستان، آذربائیجان، آرمینیا، بیلاروس، تاجکستان، ٹھیک ہے جی، کردستان عراقی، ازبکستان، کرغیزستان، افغانستان، بنگلہ دیش، اب میں ملکوں کے نام لے رہا ہوں، سب کے میرے پاس موجود ہے. اچھا عراق والوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ عراق کی طرف آؤں، سر یہ کون سی بیلٹ کے لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں؟ سر یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو کون لٹرلی اس وقت دنیا دو حصوں میں کھڑی نظر آئی ہے. ایک وہ جو ایران کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں جی، ایک وہ ہے جو ایران کے نرم گوشہ نہیں رکھتے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. بلکہ ایران جیسے خیالات رکھنے والے کسی کے لیے بھی نرم گوشہ نہیں رکھتے، بہانہ کچھ بھی بنا. سر یہ جو ازبکستان، تاجکستان، ایون افغانستان، پاکستان، سین تے الف نون، ہاں جی، اور کرغیزستان، کردستان والا معاملہ اور ہے، یہ سافٹ بیلی آف رشیا کہلایا جاتا ہے، چاہے اس سے آزاد ہو گئے ہیں. یہ کریسنٹ بنتا ہے. اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئندہ جو بھی کنٹری یہاں پر اپنی ڈومیننس کرے گا وہی اگلے 100 سال کی سپر پاور ہوگا. تو زور یہیں لگ رہا ہے. اس میں ایران بہت بڑا ایریٹنٹ ہے، اس میں پاکستان بھی ایک طرح کا ایریٹنٹ ہے بطور گلوبل ساؤتھ کا حصہ، چین کا الائی، مسلمان ملک، اٹامک پاور. تو یہ ان ملکوں کا آنا یہ بہت بڑی اہمیت ہے. یہاں امریکہ اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے. ایک سی پیک یا وہ جو BRI منصوبہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور منصوبہ بنا ہے جو بھارت سے چلنا ہے، اور وہ قازقستان سے نکل کے پھر وہ آذربائیجان سے ہوتا ہوا، ترکی سے ہوتا ہوا اسرائیل، اور اسرائیل سے وہ یورپ پہنچایا جانا ہے. وہ ایک زمینی راستہ بنایا جا رہا ہے. یہ امریکہ کے ہی برزنسکی نے کہا تھا کہ چیس بورڈ کا اس کو نظریہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جس کی ڈومیننس ہوگی وہی اگلے 100 سال کی سپر پاور کہلائے گا. تو ڈومیننس کس کی ہو رہی ہے؟ چائنا کی. چاہے رشیا کا سافٹ بیلی ہے، لیکن برزنسکی نے ہی کہا تھا کہ کچھ وقت کے بعد چائنا لیڈ کرے گا، رشیا فالو کرے گا، اور وہی ہو رہا ہے. اور رشیا نے بے وقوفی کر لی ہے، وہ یوکرین والی. رشیا کو اس جنگ میں الجھا دیا گیا بیسیکلی. انجام رشیا کا بھی وہاں بخیر نہیں مجھے نظر آتا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اس کو مسلح کیا جا رہا ہے یوکرین کو. جو رشیا نے سوچ کر جنگ لڑی تھی اس سے کہیں زیادہ رشیا نقصان اپنا کروا بیٹھا. اٹ از لائک افغانستان ناؤ. تو یہ خطے بہت اہم ہے، اور اس میں آذربائیجان کو نہ بھولیے. اچھا دیکھیے نا، رشیا نے بھی کسی زوم میں حملہ کیا تھا، ٹھیک؟ جی بالکل، زوم میں. یہاں پر امریکہ نے بھی کسی زوم میں حملہ کیا. جی بالکل، ایران پہ. بالکل. اور دونوں کا زوم وہ شیٹر ہوا ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. آذربائیجان کا سر جو میں ذکر کر رہا تھا، آذربائیجان مسلمان ملک ہے. آذربائیجان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس خطے میں اگر موساد کا کوئی سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے آؤٹ آف اسرائیل تو وہ آذربائیجان ہے. اور جنگ کے دوران یہاں پر اسرائیلی فوجی، شن بیٹ کے لوگ، موساد کے لوگ، اور وہ جو پہلے حملے ہوئے ہیں، جو انٹیلیجنس بیسڈ حملے ہوئے، اس کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز کی سٹوریز آ گئیں کہ وہاں سے انہوں نے ٹارگیٹنگ کی. تو آذربائیجانیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی وقت میں ایران آذربائیجان کے ساتھ کھڑا تھا. یہ آذربائیجان اور آرمینیا کا معاملہ ہے. یہ ایران اور ترکی کی ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے. یہاں پر رشیا بھی انوالو ہے. رشیا آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے یا بیلاروس کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ وہ ٹگ آف وار ہے جس میں ایران کو نقصان آذربائیجان کے تھرو کروایا جا رہا ہے. آذربائیجان سب سے بڑا گیس کا سپلائر ہے جی، آفٹر ترکی ٹو اسرائیل. اللہ اکبر. تو یہ بھی معاملہ ہے، اور انہوں نے کوئی اپنی پاور ایکسرسائز نہیں کی. تو یہ بھی میسیجنگ موجود ہے. کچھ اس میں ایران کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے آرمینیا اور آذربائیجان کے حوالے سے. اور جب وہ آپس میں اب کوئی فیصلے لے بھی چکے ہیں، اور وہاں آذربائیجان اور آرمینیا نے ایک یہ طے بھی کر لیا کہ ہم کوئی امریکی اڈا ٹائپ بھی وہاں بننے جا رہا ہے نا، وہ جو ایک خاص پوائنٹ ہے، وہ ایران کے لیے بہت خطرہ ہے، وہ رشیا کے لیے بہت خطرہ ہے. وہ شاید بن بھی نہیں پائے گا اگر حوصلہ ہو تو.
ورنہ اگر وہ بن گیا تو پھر وہ ایک بڑے خطرے کی صورت میں، اگر مڈل ایسٹ سے کچھ ممالک جو ہیں امریکہ کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، تو پھر یہ ایک نیا خطرہ ہے۔ امریکہ ہر کسی کا ہمسایہ ہونا چاہتا ہے، تو یہ بھی بات ہے، اس حوالے سے بھی یہ بہت اہم بات جی۔ اچھا، عراق کی باری آئی سر، عراق سے ہی وفد آیا تو انہوں نے بڑا زبردست پیغام دیا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ تو بڑا زبردست میسج ہے، کیونکہ آج کل عراق میں وہ جو نئے وزیر اعظم ہیں، وہ جو ایران سے ہمدردی رکھنے والے جو ملیشیاز ہیں، ان پر کچھ سخت ہوئے ہیں، چاہے کوئی دکھاوے سے ہوئے ہیں یا پریشر میں۔ آپ دیکھیں نا، ظالمانہ نظام، تیل عراق کا ہے، پیسے عراق کے ہیں، وہ جاتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام جو عراق میں سسٹم بنا کے گیا ہے، وہ پیسوں کی ادائیگی امریکہ میں ہوگی، امریکہ میں اکاؤنٹ ہے عراق کا، اس کو پہلے امریکہ یوز کرتا ہے اور پھر عراق کو وہ پیسے امریکہ دیتا ہے۔ تو یہ اس ظالمانہ نظام کی وجہ سے عراق مجبور ہے، وہ جو نئے وزیر اعظم ہیں وہ اس چکر میں ہے کہ کسی طرح امریکہ کو خوش کریں، اور اس چکر میں یہ منجمد کر دیے گئے تھے، عراق کے اپنے پیسے منجمد کر دیے گئے تھے، تو اب وہ 2-4 دن پہلے انفریز کیے گئے ہیں، تو یہ انہیں بھی ایک طرح کا خبردار کیا گیا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مصر، اچھا مصر کے لیے جو انہوں نے آیات پیش کی نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہی لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ ایک اور جو چیز ذہن میں آ رہی تھی نا کہ بہرحال مصر جو ہے بظاہر تو اس کا کوئی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ نہیں، وہ مجبوری میں ان کا تعلق ہے، سب کا دل چاہتا ہے کہ دیکھیں مصر کے بھی تو علاقے اسرائیل نے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، اور یہ رجیم جو ہے یہ تسلسل کس کا ہے؟ یہ عرب نیشنلزم کا تسلسل ہے۔ ایک مردے میں وہ وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے جو اکثر مصر میں موجود ہے، یہ اس مردے کو وینٹیلیٹر پر جنرل سیسی کی صورت میں، ورنہ اس کے بعد انور سادات اور پھر حسنی مبارک نے وہ سارا پھر ڈکٹیٹرشپ میں شفٹ ہو گیا۔ دیکھیے ہسٹری تو ان کی تھی نا کہ دیکھیں اسرائیل مخالف جی بالکل نہیں، مصر مخالف، اور جنگیں لڑی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، تو لہٰذا وہ تھوڑی ذرا ان کو تھپکی دے کے کوئی پرانی یادیں بھی بحال کرانے کی ضرورت کی جا رہی ہے، بحال کروانا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہاں اخوان کو جو مار پڑی ہے یا پڑ رہی ہے انہیں بھی میسج دیا گیا ہو، لیکن وہ یعنی کہ وہ نا امید نہیں ہیں تو مسلمان نہ۔ اچھا، عراق والا میسج انہوں نے عمان کو بھی دیا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپ دیکھیں عمان بہت چھوٹی سی ریاست ہے، ہاں، لیکن بہت چھوٹی سی ریاست اور بہت امیر ہونا بھی بہت زیادہ خطرے کا باعث ہوتا ہے، پھر بھی حوصلے میں رہے، جتنی ان کی حیثیت تھی۔ ایک تو انہوں نے گواہی دی کہ مذاکرات کامیاب ہو چلے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر جنگ مسلط کی، اور اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہے کہ وی ول بلو اپ عمان، یہاں تک کی دھمکیوں کے بعد، اور وہاں بادشاہت ہو، ملوکیت ہو، اس کے باوجود انہوں نے ایک طرح کی خاموشی اختیار کی رکھی۔ ان کی اور کنٹریبیوشن ہو بھی نہیں سکتی تھی، لیکن سائیڈز نہیں لی۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ ان کو یہ ہم بالکل ان کو تعریف ہونی چاہیے ان کی اس حوالے سے۔ لبنان کے لیے سر، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کر دو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ ایسا کر لیتے جس کا ان کو کہا گیا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی کے لحاظ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ سر بڑا کلیئر میسج ہے یہ، بڑا ہی کسی نے سائنٹیفکلی بھی چیزوں کو، یہ تجہیز و تکفین کی جو رسومات ہیں اس سے پہلے انہوں نے میرا خیال کام کیا۔ اب جو کچھ لبنانی حکومت کر رہی ہے اور جس طرح وہ آئی تھی امریکہ اور اسرائیل کی مرضی سے، اور ہمارے ایک برادر ملک کے استعمال کر کے لائی گئی تھی، اب بالکل وہی وہ کام کر رہی ہے۔ ایک طرف کیا اس حکومت کو نہیں پتا کہ ایک طرف سیز فائر کا معاہدہ ہوا، اس میں لیبنان موجود ہے، تو آپ علیحدہ سے جا کے معاہدہ کیسے کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ؟
تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جو وہ حرکت کرنا چاہتے تھے کہ اس ایم او یو کے اوپر سے بھی ہم لیبنان کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں جس میں اسرائیل کو ایج حاصل ہو، تو اس حکومت نے، لیبنان کی حکومت نے اس کی مدد کی اور انہوں نے خبردار کیا اور بتایا ہے کہ آپ کچھ اور بھی سوچ سکتے تھے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تو زیادہ مضبوط ہوتے، ہم نے تو آپ کو پہلی شک میں رکھا ہے۔ سر یہ کچھ ممالک کا جو ہے، اگرچہ میں نے بیٹھ کے سارے دیکھے اور اس کو ایک چیز پہ مجھے اختلاف ہے سر، یہ وفد کے آنے پہ بینڈ باجا بجانا ضروری تھا؟ یہ کوئی لگتا ہے کوئی برطانوی طریقہ کار ہے جس کو اختیار کیا، وہ اس پورے ماحول کے ساتھ قرآن کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ وہ وارہ نہیں کھا رہا تھا. سوری ٹو سے. نہیں وہ ویسی اگر آپ استھیٹیکلی بھی دیکھیں نا، وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ وہ یورپین کلچر والا جو معاملہ ہے، کو بینڈ باجا. اچھا جب وہاں قرت ہو رہی ہے اور ایک خاص طرح کا ماحول ہے ہماری ٹریڈیشنز کے مطابق بھی، مذہبی طور پر بھی اور ٹریڈیشنلی بھی، آپ کو ایک چیز استھیٹیکلی بھی نظر آ رہی ہوگی کہ وہ غیر ضروری لگ رہا تھا، وہ ایک شور کی صورت میں لگ رہا بینڈ تھا، باجا، یعنی کہ ایک بڑا ہی رسپیکٹیبل ماحول ہے اور اس میں عجیب سا مجھے تو کہ یہ غیر ضروری کام کیا گیا ہے. وہ بات ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ نے کچھ وہ ڈرم بیٹ پہ آپ نے تو ٹھیک ہے، دف کا استعمال کریں، یعنی کہ آپ گویا ایسا ہی ہے جیسے جنازہ جا رہا اور ساتھ کوئی بینڈ جا رہا ہو. میں آپ کو ردم کی بات بتاؤں، اگر آپ جو ان کے کافنز ہیں جو رہبر آیت اللہ خامنئی کے، آپ اس کو جب آپ سیلوٹ کرتے ہیں اور وہ جب پاؤں مارتے ہیں اس کا اپنا ردم بنتا ہے، تو وہ کچھ ایسا بھی کر سکتے تھے. وہ کچھ مجھے غیر ضروری لگا، بے ہنگم سا لگا مجھے، شور سا فیل ہوا، جس پر کہ بہرحال جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن سر جو اس میں چیز یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا تمام مسلمان ممالک کے عہدے داروں کو، بڑوں کو، کہ اللہ کے بندو قرآن سے ہدایت حاصل کر لیا کرو. جی ٹھیک ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتاب اللہ جو ہے اس کا قرآن مجید میں رہنمائی ہے، احادیث بتا رہی ہیں کہ تم سے پہلوں کی خبریں ہیں، تم سے بعد کے حالات ہیں، تمہارے درمیان فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو قرآن سے بات کرے گا وہ صحیح بات کرے گا. تو ایک بہت بڑا ایک بت تھا جو ٹوٹا ہے، وہ ٹوٹنے جا رہا ہے، چلے ایسے کہہ لیں، جسے کہنا ایک بہت بڑا اسرائیل کی طاقت کا ایک بت تھا، پھر امریکہ کی طاقت کا بت تھا. ٹھیک ہے. اس کو ایک ملک نے جس کے پاس جہاز ہی کسی کام کے نہیں تھے، جی، اس نے جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ہلا کے رکھ دیا، ایسمیٹرک وارفیئر، ایسمیٹرک. اور اس سے کیا ہوا کہ اس کی اپنی عوام ایران کے حق میں ہو گئی، اپنی عوام اسرائیل کے شدید مخالف ہو گئی. سر یہ امریکہ کا احسان ہے، یہ امریکہ کا نہیں، یہ اللہ کا، جسے کہنا یہ اللہ کا امر ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ کام ہوا. اچھا اس دوران جب یہ ہو رہا تھا تو ایک حدیث میں ہے نا کہ دجال بھی غصے میں جھنجھلا کے باہر آئے گا. ٹھیک ہے. تو ایسا ہی غصہ نما چیز ہمیں ٹرمپ کے منہ سے بھی نظر آئی، بالکل نظر آئی. اس نے جو بیانات دیے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، وہ کہہ رہا جی کہ میں ساروں کو اڑا سکتا تھا یہاں پہ. جی بالکل، اس نے یہ بھی کہا ہے اور اس سے اگلا بھی بیان آ گیا کہ جی یا ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جائے گا یا ہم ایران کو اڑا کر رکھ دیں گے. یہ بھی آ گیا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا اس بیان کے ساتھ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ بڑے ان پاپولر ہیں اور اتنے لوگ، آیت اللہ خمینی کے جنازے کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، کوئی اور جنازہ اس کے قریب بھی نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے. اور ظاہر ہے وہ شہید ہوئے ہیں تو، اور اس میں پھر ایک جنگ کا بھی ماحول بنا ہے اور انبلیویبل. لیکن وہ جو کہہ رہا ہے کہ بھی پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھا تھا کہ یہ ان پاپولر ہے. وہ دیکھا نا 3,000 لوگوں سے 42,000 لوگوں تک لے گئے، کردوں کے علاقے کو استعمال کیا، ہر دفعہ وہیں سے استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے، بلوچ علاقے کو یوز کرنے کی کوشش ہوتی ہے. وہ جو خاتون والا معاملہ تھا، وہ جو خاتون جی وہ پردے کی ایک چلی تھی میں، وہ بھی کردش خاتون تھی. اب بھی وہ، اچھا یہ ایسے صدر سے تو جو پیسے لینے والا وہ بھی پناہ مانگے گا. اس نے صاف کہہ دیا کردوں نے ہم سے پیسے لیے تھے، اسلحہ بھی لیا تھا لیکن کام نہیں کیا. تو وہ کردستان والا بھی وہ جو میسج ہے وہ ان کے لیے بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. تو ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس سے امبیرس ہوا ہے. آپ دیکھیں پولیٹیکل میسیجنگ کی کیا بات ہے. امریکہ نے مارے ہیں نا، آیت اللہ خامنئی شہید ہوئے، اس سے ان کا نیشنلزم واپس آیا، ان کا ریزالو آیا. ٹھیک ہے.
اور میں ذاتی طور پر اس بات کے بالکل آج بھی حق میں نہیں ہوں کہ جب پتہ ہے جنگ ہونے والی ہے، آیت اللہ خامنئی کو جب وہ عام آدمی میری طرح کے نہیں ہے، وہ آیت اللہ ہیں، وہاں کے رہبر ہیں، تو انہیں کھلے عام پوری کیبنٹ کو لے کر نہیں سر، مجتبیٰ خامنئی کی دفعہ اسٹریٹجی بدلی ہے نا، مجھے اس بات بدلنی پڑی ہے نا، تو تب بھی بدلنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، وہ اس سے ایک کرائسس پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سر 14 ماہ کی بچی بھی شہید کی ہے، مناب بھی ہوا ہے۔ امریکہ کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے فار نیئر فیوچر کہ یہ سب آپ نے کیا ہے، آپ بڑے ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو اپنی جگہ، امریکہ کو جنگ نہ جیتنے کا بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ ہم تو عراق گرا لیا کرتے تھے، ہم تو لیبیا گرا لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، اس میں جو ریورس لگا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ پھر بھی آ سکتے ہیں، نہیں آئیں گے۔ اور ابھی عباس عراقچی کا ابھی کچھ دیر پہلے یہ بیان آیا ہے کہ اس ایم او یو میں یہ موجود ہے، یہ شق، میرے خیال 11 نمبر شق کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو دھمکیاں نہیں دیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے 5 اور شقوں کا ذکر کیا ہے کہ اگلے مذاکرات تک، اور اگر دھمکیاں دیں گے تو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آپ دشمن کو، ہم کہتے ہیں، اپنے وعدے کی پاسداری کر لے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور انہوں نے 5 شقوں کا یہ ذکر کیا ہے کہ اگلے مذاکرات سے پہلے تم نے یہ 5 شقوں پر عمل درآمد کروانا ہے، اور اس میں فرسٹ ون لیبنان ہے، رات بھی سٹرائکس ہوئی ہیں لیبنان میں۔ وہی نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایم او یو پہ بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ جی بالکل، جیسے بورڈ آف پیس کا حال ہوا، ابھی اس پر ہم بات کریں گے، بورڈ آف پیس کا جو حال ہوا کہ اسرائیل نے ایک دن کے لیے نہیں مانا اور امریکہ نے اس کو شٹ اپ نہیں کہا، کم از کم شٹ اپ تو کہتا نا، میں کیا کر سکتا ہوں جی، فلاں بھولا بن کے بیٹھا ہوا۔ یہاں پہ بھی ایم او یو میں آپ دیکھیں کہ جب ہوا ہے اس کے بعد سے کون سا سکون آیا ہے جی۔ یہ جو جتنے دن ابھی یہ جو چل رہا ہے ان کا تجہیز و تکفیر کا دیکھیں نا جی، میں نے ہٹ کر سکتا تھا، آپ اندازہ تو کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ معاملات کو خراب کری، اس کا یہ چیز ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیں ایک تو چیز ہے اس کی طبیعت ٹرمپ کی یا جو بھی ہے، ایک یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے باز نہیں آنا۔ جی بالکل، اس لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ زخمی سانپ کی طرح جو ہے وہ تل ملا رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیا معاملہ، اور ایران میں یہ پورا پروگرام ہو گیا اور بڑے آرام سے یہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنا پورا میسج بھی کنوے کر دیا، اور پتہ چل گیا کہ دنیا میں کون کون لوگ ایران کے ساتھ ہیں۔ سر میں ایک اور عرض کر رہا ہوں، اسرائیل نے امریکہ کو بیچا تھا کہ ہم ان کا رجیم کے لوگ مار دیں گے، تو یہ رجیم اتنا ان پاپولر ہے، لوگوں نے اٹھا کے پرے مارنا ہے۔ یہ جو گیدرنگ ہوئی، یہ جو رسومات ہوئی، اور پھر اس میں 100 ملک آ جانا، چھوٹے بڑے لیول کے ڈیلیگیشنز اپنی جگہ، ہمارا سب سے بڑا ڈیلیگیشن تھا یعنی کہ ہائی لیول کا، تو اسرائیل کا وہ جھوٹ بولا ہوا بھی امریکہ کے سامنے آیا ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ ان پاپولر ہے، جبکہ ان کی اپنی جو ہے، یہ اس کے گلے میں رسی آئے گی ٹرمپ کے، وقت تو گزرتا جائے، $2 ارب بھی کما لی ہیں صدر ہوتے ہوئے، اس کی اپنی ایجنسیز نے مخالف رائے دی تھی نیتن یاہو کے۔ اصل میں آپ سے عرض کروں سر، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ قومیت میں کتنی جان ہے، جی ٹھیک، ایرانی نیشنلزم میں کتنی طاقت پرانا ہے، اس کی ہسٹری کتنی بڑی ہے۔ اس کے تھوڑا سا مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جرمن نیشنلزم نے کیا کچھ کیا اور وہ کیسے کھڑا ہوا دوبارہ، کیسے کھڑا، ٹھیک ہے، ود ان اے ایئر، پہلی جنگ ہارنے کے فوراً بعد نیشنلزم کیا کروا لیتی ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، پاکستان میں اگر ہم نے کسی چیز پہ عوام کو لے کے آنا ہو تو ہم اس کو اسلامک ٹچ دیتے ہیں کہ ہم دین کی بنیاد پر اٹھے، کیونکہ ہم قوم میں ہے ہی نہیں۔ وہاں پر دین سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران میں اپنی حکومت کے لیے 90% سے زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ان کا اسلام سے اتنا تعلق ہو نہ ہو، کیونکہ ایران میں بھی بہت وہ لوگ ہیں جو ان کی سختیوں سے پریشان تھے۔ جی بالکل، میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، یہ جو ایرانی جو حکومت ہے اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، جو اس کے بینیفیشریز ہیں، وہ ان کو آپ کہہ لیں، کیونکہ یہ ریولوشن آیا نا تو وہ اسلام کے نام پر آیا، وہ ہو گئے ان کا اسلام والا معاملہ۔ جو ان کے مخالف تھے، جس کے معاملے میں یہ تھا کہ ان کو فنڈنگ، وہاں پر جاسوسی کے حالات تو آپ نے دیکھے ہی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کہ بھی اس طرف بھی جا سکتا ہے،
ان کو بھی انہوں نے پھر نیشنلزم کے نام پر یونائٹ کیا. یہ بالکل کیا. اور وہ ان کے امریکہ کے اور اسرائیل کے جو وہ خوش فہمی تھی کہ ہم نے عرب ورلڈ میں یہ کام کر کے کامیابی حاصل کر لی ہے, انہی کے لوگوں سے ان کے بڑوں کو پکڑوا کے مروا دیا. ٹھیک ہے نا, اور وہی قاتل بنے. نہیں ہوا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. ایرانیوں کو اس بات کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی کارڈ تھا اس وقت وہ مؤثر طریقے سے کھیلے, اور اس میں وہ آپ نے کہا نا جیسے امر ربی بھی ساتھ ان کے شامل ہو گیا کہ اگر کوئی بہادری سے لڑ رہا ہے اور اس میں فراست بھی دکھا رہا ہے تو پھر کامیابی آخر کار اس کے قدم چومتی ہے. میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا, ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک دفعہ ذرا ہم مسلمان بھی سجدہ اللہ ہی کو کرنا شروع کر دیں. ایگزیکٹلی, وہ ہمیں اب نظر آ گیا. ٹھیک ہے, اگر واشنگٹن کو اور فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کے آگے سر جھکانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے, اور جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سربلندی بھی عطا کرتا ہے. پہلے آصف صاحب اس جنگ سے پہلے لوگوں سے بحث ہوتی, جنگ لگنے سے بھی پہلے, جنگ لگنے کے بعد تو وہ کہتے تھے مٹ گیا ایران. جنگ لگنے سے پہلے بھی لوگ یہاں تک بات کرتے تھے ایران تباہ ہو جائے گا جی, اس میں کیا ہاتھ آئے گا اس کے. تو میں آگے سے سوال کرتا تھا کہ آپ کھل کے بتائیں کہ وہ سرنڈر کر دے, میں آپ کی بات پہنچا دوں ایرانیوں تک, تو پھر وہ بچ جائے گا, پھر وہ آباد ہو جائے گا. یعنی لوگ اتنی شکست خوردگی میں بھی تھے, اور کچھ اور طرح کی تقسیمیں بھی ہمارے ہاں موجود ہیں, لیکن شکست خوردگی یہ تھی کہ یار وہ آپ تباہ ہو جائیں گے. جنگوں میں تباہی ہوا کرتی ہے. جی. اور کیا جنگ ایران خود کرنے گیا ہے؟ جب اس پر حملہ ہوا ہے تو آپ نے یہ فوجیں کیوں کھڑی کی ہوتی ہیں کہ تباہی ہو جائے گی اس لیے مت لڑیں؟ اس طرح کی بھی شکست خوردگی تھی. میرا خیال ہے ایران والی جنگ کے بعد پوری امہ میں یہ ایک جذبہ آیا کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ اب ہمیں 20-20 سال کی جنگیں لڑنی پڑیں گی. ہم اپنے آپ کو ترقی دیں, ہم 1-2 ماہ میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے. اور 1-2 عرب ممالک میں ان کی شفٹ نظر آ رہا ہے, پالیسی شفٹ نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے کہ ایک گھڑے کی مچھلی ہم نے نہیں بننا. جی بالکل. جو آ کے ہر سال ہمیں کچھ ڈرا کے پیسے لے جاتا ہے اور ہمیں اسلحہ دیتا ہے. وہ ممالک خاص طور پر عرب دنیا میں دے میٹر. باقی ہیں چھوٹی ریاستیں, پیسے زیادہ ہیں, ان سے چھینے نہ جائیں. بس یہ بھی ذہن میں رکھیں, وہ انہیں بھی سائڈ شفٹ کرنا پڑے گا. سعودی عرب اور قطر, جی بالکل, انہوں نے اپنا تھوڑا سا, اور اس میں پھر میں کہوں گا کہ پاکستان کی پشت پناہی یہاں پر کھڑی نظر آتی ہے. پاکستان کا جو کردار ہے وہ ان ممالک کے پیچھے کھڑا ہوگا, وہ کردار ساتھ کھڑا ہوگا, تو یہ ممالک مضبوط نظر آئیں گے اور ہم یونٹی کی طرف بڑھتے ہوئے جائیں گے. سر اب دوسرا جو ایک واقعہ ہوا ہے, اور وہ ایک خبر میرے پہ تو بہت بجلی کی طرح گری ہے, وہ یہ ہے کہ بورڈ آف پیس میں جو ایک شق میرے خیال میں یہ تھی کہ حماس جو ہے وہ اپنا نظام و انصرام جو ہے وہ کسی ایک ٹیکنوکریٹک یا ایک حکومت کے حوالے کر دیں گے. اچھا, بورڈ آف پیس کی کون کون سی باتیں پوری ہوئی ہیں؟ ذرا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بورڈ آف پیس جو بنا تھا ایک دھوکہ دہی تھی, اور اس میں اسرائیل نے اس بورڈ آف پیس کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دیے. جس دن سے وہ بنا تھا اس دن سے لے کے آج تک وہ چیتھڑے اڑتے رہے ہیں. اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے اسرائیل نے, نہ لبنان کی نہ اور غزہ کے اوپر, اور ڈیلی وہاں بچے بیچارے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. کل بھی شاہد. اب جا کر حماس نے یہ جو کام کیا ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ شاید حماس نے مایوس ہو کر یہ کام نہ کیا ہو کہ جناب پوری دنیا کی نظریں لگ گئیں ایران امریکہ جنگ میں, اور ایران ایک بہت بڑا سپورٹر تھا حماس کے لیے بھی, حزب اللہ کے لیے بھی. وہ اپنی ایک جنگ کے اندر انوالو ہو گیا, اس کے اپنا سروائیول کا مسئلہ ہوا اور اس میں لگ گیا. تو اور یہاں پر پوری وہ رسد نہیں آ سکی یا ان کی امداد نہیں ہو سکی. دیگر تمام مسلم ممالک خصوصاً عرب ممالک بھی اپنی اپنی حرکت کو پڑ گئی, پاکستان سمیت بھی. پاکستان نے بھی رول جو پلے کیا وہ اپنے فائدے کے لیے بھی کیا ہے کہ بھائی ہمارے ہمسائے میں آ کے اسرائیل نہ آباد ہو جائے, تو وہ بھی پڑ گیا. اور لہٰذا پورا غزہ کا معاملہ, فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ نظروں سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو گیا. آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. اور اس کے بعد وہاں پہ اسرائیل اپنی مسلسل کاروائیاں کرتا رہا, مسلسل آکیوپیشن کرتا رہا. اب جا کر ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ 70% فلسطین کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل نے اپنا تسلط قائم کر لیا ہے. سر اس جنگ میں اسرائیل نے ایران سے جو بھی لوز کیا ہو, مجھے اس بات کا ایک احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے یہاں پر کچھ حاصل کر لیا.
پہلی بات تو یہ کہ یہ عرب ممالک کی بات کی آپ نے، کبھی وہ ان کی سپورٹ یہ کیا بیچتے ہیں، یہ تو مخالف کھڑے تھے. حماس والی سائڈ کے جو حماس کی ذمہ داریاں تھیں اس بورڈ آف پیس میں جو شکیں تھیں وہ حماس سے پوری کروا لی، وہ جو شکیں ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں سر. ٹھیک ہے، وہ پوری کروا لی، اور اپنے حصے کا کام جس میں فور موسٹ پوائنٹ تھا کہ اسرائیلی فوج وڈرا کرے گی. وہ وڈرا اس نے ایسے کیا کہ وہ 40% سے وہ یلو لائن 30% تک چلی گئی ہے. اچھا میرے مسلمان بھائی پریشان نہ ہوں اس بات پر، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہوتی آئی ہے. اگر آپ نے کروانی ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل کی ڈاکٹرائن جو ایران میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جو لیبنان میں نظر آ رہی ہے کہ یو سیز وی فائر، یہ آج کی نہیں ہے. میں ایک پرانی ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا 80s کی، اس میں بھی یہی تھا کہ سیز فائر ہو چکا ہے لیکن لیبنان پر اسرائیل، آپ یقین کریں مجھے ایسے لگا 2026 ہے، سیز فائر ہو چکا ہے لیکن لیبنان پر حملے اسرائیل جاری رکھے گا، کیونکہ جہاں جہاں اس کے ٹارگٹس ہوں گے. یہ کسی معاہدے میں نہیں لکھا ہوا لیکن اس نے لکھا ہوا. آپ نے اب بتائیں بورڈ آف پیس نے کیا کروایا حماس سے؟ مغویان واپس کر دیں. دیٹ واز بارگیننگ چپ. سر سرنڈر اسی دن ہو گیا، آپ کہاں لے کے آ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ان پر پریشر اتنا تھا. کن ممالک کا تھا بھائی؟ ان کے اپنوں کا تھا، مصر کا تھا. ایران غزہ میں کوئی امداد نہیں کر سکتا، خاص طور پر ان حالات میں سمگلنگ روٹس بھی نہیں ہے، اس کی پورا ناکہ بندی ہے. ان کی جو ہے وہ انڈیجنس ہے، جو پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم یہ پہلے کر دو نا تو اسرائیل پر پریشر آ جائے گا وڈرا کرنے کا. سر وہ مڈل ایسٹرن رائیویریا کا جو پلان ہے وہی بورڈ آف پیس ہے، تو اسرائیل کیسے وڈرا کرے گا؟ یہ اس کو لے کے جایا جا رہا ہے 30% کی طرف، بالکل اکارڈنگ ٹو اسرائیل ڈیزائن. وہاں کنسنٹریشن کیمپس بنیں گے، وہاں ان کو رکھا جائے گا. ان میں سے جو کہے گا کہ ہمیں یہاں سے نکال کے لے جاؤ وہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، باقیوں کو وہاں کیمپوں میں رکھا جائے گا. جبالیہ کیمپ آج تک وہ آبادی کی صورت میں بنا ہے. لیبنان میں جو کیمپس بنے ہوئے ہیں کیا وہ کیمپس ختم ہو گئے ہیں؟ اردن میں جو کیمپس بنے ہوئے ہیں وہ کیمپس ختم ہو گئے ہیں. ہم باتیں کیا کر رہے ہیں کہ آج کیا ہمارے پہلے سے حالات جو ہیں اب کوئی اس سے چینج ہے؟ وہی کچھ ہو رہا ہے. بورڈ آف پیس مڈل ایسٹرن رائیویریا، وہاں پر سرمایہ داروں کی انویسٹمنٹ کروائی جائے گی. وہ کون کریں گے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہی کریں گے جو اسرائیل میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. اچھا، اسرائیل کے لیے کریں گے. اب اسرائیل کو تسلی کیا ہے؟ امریکہ پیسے اکٹھے کروا کے ان اربوں کے وہاں بھی لگوا دے گا ریکنسٹرکشن کے لیے. سرمایہ کاری کے لیے وہ جو پبز وغیرہ اور وہ کیا وہ جو بکواس جو بھی کھولنی ہے وہ ان کے سرمایہ کار آ کے لگوا لیں گے. انہیں نہیں پتا کہ امریکہ نے یہاں سے کچھ بھی اٹھا کے نہیں لے کے جانا، یہ سب ہمارے لیے کر رہا ہے. امریکہ ویسٹ بینک میں جو 6 گاؤں میں نئی کالونیاں بن رہی ہیں وہ جو سیٹلرز کی، جو پوری دنیا کے لیے ناجائز ہیں، اس کو ہی رکوا کے دکھا لے. سر دے آر پارٹ آف دس کرائم. میں تو دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اور جنہوں نے بورڈ آف پیس میں شامل ہو کر یہ شکیں منوائی ہیں، حماس نے سرنڈر سر اسی دن کر لیا تھا. میرا کہنا یہ ہے سرنڈر اس کو کروایا گیا ہے، اس کو سرنڈر مصر نے کروایا ہے، اس کو سرنڈر تمام عرب ملکوں نے کروایا ہے جو اس میں شامل تھے. یہ ٹریلین ڈالر والے سر سارے شامل تھے. ایک بھی آپ کی کہی ہوئی، ایک بھی آپ کی کہی ہوئی شک جو آپ نے شامل کروائی پاکستان نے اتنا ضرور کیا تھا، وہ بھی بعد میں نکال دی گئی. اور وہ شکیں لے کر نیتن یاہو کی ٹیم پہلے سے پہنچی ہوئی تھی. نیتن یاہو پہنچا ہوا تھا، مجھے وہ وقت یاد ہے. اور میں نے وہ سٹوری بریک کی تھی وہ 21 پوائنٹس والی، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بعد میں کی تھی. تو وہ 21 پوائنٹس جو نیتن یاہو نے فائنل کیے وہی بورڈ آف پیس میں اپروو کروائے گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بورڈ آف پیس میں اسرائیل کوئی پارٹی نہیں تھا. جی، سیم از دا کیس ود MOU. جی بالکل. کمال ہے نا کہ جو ایک پارٹی ہے وہ ہے ہی نہیں، تو اس پر بائنڈنگ بھی کچھ نہیں نا، وہ جنگ میں شامل ہے، اس پہ بائنڈنگ بھی کچھ نہیں. پھر وہ تو کہہ گئے میں تو سائن نہیں کیے. ایک خاص حد سے زیادہ جا کر، حالانکہ انہیں پتہ ہے اسرائیل سانس نہیں لے سکتا ہمارے بغیر، لیکن ایک خاص حد سے جا کر آگے جا کر امریکی اسے ڈانٹ نہیں سکتے.
وہاں ان کی لابنگ ایسی، ان کا اثر و رسوخ ایسا، ان کے بلینئر ایسے ہیں، وہ ان کنزرویٹوز کا یہ جو رائٹ ونگ کے ان کے گلا گھونٹ دیں گے، ان کے پیسوں سے یہ جیتتے ہیں. جے ڈی وانس جو ہے وہ کچھ بول رہے ہیں ان کے خلاف. سر جے ڈی وانس کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. یہ کہا گیا ہے کہ آپ اتنا بول لیں. یہ جے ڈی وانس وہ صدر ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ میں کو ایک شہر میں لے جا کر ملوایا گیا کہ یہ آپ کے نائب صدر ہوں گے. وہ اتنا جانتے تھے ایک دوسرے کو پہلے سے. تو یہ بھی ان کی اجازت سے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. آپ دیکھیں نا کیا بیان آیا، یہ ابھی میں نے آپ کو نیتن یاہو کا کہا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے 1.4 بلین یا 140 کروڑ کا، وہ بھی ہمارا دوست ہے. صرف ایک ملک انہوں نے مینشن کیا، انڈیا. امریکہ کو جواب تو دے دیا انہوں نے، ہے اوقات امریکہ کی. آپ یہ نہ سمجھیں امریکہ بہت بڑا ہے، امریکہ کی اسرائیل کے آگے کوئی اوقات نہیں ہے. اسی نافرمانی میں جب وہ لیبنان میں نہیں مان رہا، جب وہ ایران پر بھی ناراض ہے، اس کی پبلک تنقید کر رہی ہے، یروشلم میں اس کا حکم بھی جو ہے وہ یروشلم میں باقاعدہ سفارت خانے کا وہ کیا کاغذات کی سیرمنی اور بیان کیا دیا ہے اس نے، آپ کو یہ پتہ ہے؟ میں اسے کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر اسرائیل نہ ہو تو امریکہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ سفیر صاحب ہے کس کے؟ امریکہ کے سفیر ہیں. یہ جادو وہ جو سر مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، آپ اپنی طاقت سے حاصل کریں گے جو کریں گے. حماس والے دیکھیں، پی ایل او نے غلطی کی، وہ اسلو ایکارڈ کر لیا، پی ایل او ختم ہو گئی. یہ فلسطینیوں کی ایک خوبصورتی ہے، بڑی تنظیمیں آئیں، جنہوں نے ان کی سرزمین پر کمپرومائز کیا وہ سب ختم ہو گئی. تو اگر حماس نے اپنی ابھی حکومت ڈیزالو کی ہے، وہ اپنے وہ ڈسارم نہیں ہوئے، اس میں وہ بھی شامل ہے. ابھی شاید آپ وہ بھی وقت دیکھیں. یہی ہمارے جو عرب بھائی ہیں یہ ان پر پریشر ڈال رہے ہوں گے کہ آپ ہتھیار بھی پھینکیں اور یہاں سے نکلنے کا آپ کو محفوظ راستہ دیا جائے گا. پھر جزائر مالٹا تک آپ کو موساد جا کر قتل کیا کرے گی. یہ ہم نے دیکھا ہے نا پہلے، کوئی نیا تو نہیں نہ دیکھنا. طاقت ہے ایران کے ذریعے، ایران کی جنگ کے ذریعے آپ کو طاقت ملی ہے. طاقت ہے تو آپ لے لیں ان کے لیے آزادی، طاقت نہیں ہے تو مار کھاتے رہیں. فلسطینیوں نے ہتھیار نہیں پھینکے نے، عربوں نے ہمیشہ ہتھیار پھینکے ڈالے ہیں، فلسطینیوں نے آج تک ہتھیار نہیں ڈالے. یہ بس خوبصورتی ہے ان کی. صحیح. آپ جو بول رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ شعر بھی آ گیا نا، جو کہا تھا اقبال نے، تو یہ کہا تھا فرنگ کی رگیں جہاں پنجۂ یہود میں. جی بالکل. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی رگیں جہاں بالکل، مجھے آئی ہیو نو ڈاؤٹ. صحیح کہہ رہے. تو صاحب آج ہم نے 2 معاملات پر ڈسکشن کی. ایک تو وہ جو سیریمنی وہاں پہ ہوئی، وہ اس میں ہم نے پلسز بھی بتائے اور جو ہم نے اختلاف ہے وہ بھی بیان رکھا، سامنے رکھا. اور دوسرا جو ہے یہ حماس کا جو معاملہ ہوا ہے. بہرحال ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، وہ جہاں پہ بھی ہیں جیسے بھی ہیں، ان کو ہدایت اور ان کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. یہ واقعی بالکل صحیح بات ہے. اور ان کو کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرمائے. جو کھڑے ہوں گے تو بچیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر وہ ہے نا، وہ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پہ چلے گا. آپ کا اختتام چل رہا ہے، اگر میں اس میں ایڈ کر دوں. جی سوری، کھڑے اکٹھے نہیں ہوں گے نا تو سب مارے جائیں گے. ابھی فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہی ہے نا، یا لیبنان میں ہو رہی ہے، تو کیا شام کا علاقہ چھوڑ دیا گیا؟ شام میں بھی انہوں نے آگے بڑھ کر 6 گاؤں پر قبضہ کر لیا. جی جی. تو یہ چھٹکارا ایسے نہیں ہوگا تقسیم کے ذریعے، صرف اکٹھا ہونے سے ایک دم میں چھٹکارا ہو سکتا ہے ہمارا. جی ہاں، اکٹھے ہو جائیں اور پھر اپنا قبلہ بھی جو ہے وہ درست کر لیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام، اور اس حوالے سے آپ اپنی رائے، اپنے کمنٹس ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ اس کے نیچے ویڈیو نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ جسے کہا جائے استفادہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ مناسب الفاظ میں کیے جائے تو. اس سے آپ کی تشریح کا شکریہ. ناظرین، اس پروگرام کے بارے میں رائے دیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org، اور ہمیں کمنٹس جیسے میں نے کہا اس میں آپ ہمیں اپنے خیالات سے نواز سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آصف حمید کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.